بہت جلد مصیبتیں آپ کو یہ سمجھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بے تحاشا بربادی اور برداشت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کیجیے اور ہمارے دل میں یقین رکھ دیجیے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند دوائیوں میں سے ایک دعا میں جلدی کرنا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔ فضیلت لوگوں سے ملنے میں ہے، مگر سلامتی تنہا رہنے میں ہے۔ جس نے ملے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دیا، اسے سب کچھ دینے والے کی طرف سے دیا جائے گا۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اے مسافر، اپنا دل کسی بھی منزل پر مت لگا، وگرنہ روانگی کے وقت غمزدہ ہونا لازم ہوگا۔ ہر چیز کو ظاہر کیجیے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا جس کا غم ہمارے غم سے ملتا جلتا ہو۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا، اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے ڈر سے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اس کی ہیبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی اولاد یا غلام کو بھی کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت وہ لوگ نہیں کریں گے۔ خوبصورت دل ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ لوگ لمبے ساتھ سے نہیں، اپنے گہرے اثر کے بنا پر یادوں میں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے۔ صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا معاف کر دینا دوسروں کے لیے تحفہ ہے، لیکن بھول جانا اپنے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سننے والے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے جھگڑا نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے،
اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ وہ روح جو تیری روح کی طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ تجھ سے بلا لفظوں کے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا ارادہ کر لے۔ کون جھانکے بھلا اپنے گریبانوں میں، دل کی بڑائی ہی باقی نہیں انسانوں میں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کو بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ، ہاں جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے سجانا شروع کرو۔ کتابیں پڑھنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی اور آپ کی سوچ نہیں بدل رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ بھی حیا رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں خراب کر سکتا ہے۔ شریفوں اور چوک چوراہے پر بیٹھنے والوں کی بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ رات جتنی گزرتی جاتی ہے اتنا ہی صبح ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ تکلیف کی رات کی سحر نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کی وجہ ہوتی ہیں۔ خواہشات کم ہوں اور تعلقات کم لوگوں سے ہوں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں کسی ایمان والے کا دل لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے اصل گھر جنت کی جستجو کرتی ہے۔ وہ غموں کو دل سے لگا کر اپنے رب کی قربت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر نہ پڑھنا آتا، نہ سمجھنا آتا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن میری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔
مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کھنڈر سے گزرا۔ فرمایا، مجاہد اسے آواز دو، اے کھنڈر تیرے رہنے والے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو ابن عمر نے فرمایا وہ سب چل بسے اور ان کے اعمال رہ گئے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ناقص عمل کے بجائے مکمل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو احساس مند بناتا ہے۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کرے گی اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جس طرح پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جد و جہد کا نام ہے اور بڑھاپا افسوس کا نام۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ طلب کریں تو میں اپنی آنکھیں بھی ان کو دے دوں، مگر یہ لوگ میری آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔ ہر تاخیر، ہر جدائی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیں، کیونکہ جو مانگا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں سے زیادہ اہم خیر کا مل جانا ہے۔ اگر خیر مل گئی
تو سب کچھ مل گیا۔ لوگ بھی گھر ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان میں جا کر ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر ہمیشہ کے ہیں یا وقتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ بات چیت، ضرورت سے زیادہ لگاؤ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ امید، ضرورت سے زیادہ بھروسہ آخر میں ضرورت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود کو مصروف نہیں، مطمئن رکھیں۔ ہم اکثر ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ہے جہاں دل، دماغ اور روح تینوں سکون سے ہو۔ نیند زندگی کی سب سے میٹھی حقیقت ہے۔ صحیح وقت پر خود کو نیند کے سپرد کرنا اپنے وجود سے محبت کے ظاہر کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ خوشی ہمیشہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اسے کھو دیتے ہیں تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ جب انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے تو باہر والا صرف ایک گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غمی کا، نہ دھوپ کی فکر ہوتی ہے، نہ چھاؤں سے پیار۔ تو لوگوں، ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم اپنے باہر والے انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اندر والے انسان کو دے دیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ دماغ ایک پودے کے مانند ہوتا ہے، اس کو ہر روز اچھی سوچ کا پانی دیں، تدبر اور فکر کی کھاد ڈالیں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم کے سپرد کریں، رات کے اذکار پڑھ کر سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا نرمیاں اپنائیں، تلخیاں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ زندگی بھی آئینے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب شہرت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہادروں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ہوشیار کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی بے وقوفوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، انسان اس کے لمبے ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کے لمبے ہو جانے کے اثر سے ڈرتا بھی ہے۔
انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چوٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ انسان جب سے اس جہاں میں آیا ہے، خواب میں زندگی گزار رہا ہے، مگر جب وہ اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کی آنکھ میں بس حیرت سمائی ہوگی۔ کاش انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ اس کی شخصیت پر کوئی غلط اثر نہ چھوڑیں۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو رب کی رحمتوں میں چھپا دیتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ سب لوگ غمگین اور بے بس ہیں، زندگی سب کے لیے مشکل ہے۔ انسان خود کو انسانوں کے لیے بدل کر بڑا رسوا کر لیتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تمام قصہ عیاں کریں گی، کسی کے چہرے پہ اور چہرہ چڑھا رہے گا۔ ہمارے جسموں کے زخم جلدی بھریں گے، ہمارے دل میں شگاف لیکن پڑا رہے گا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صبر کبھی نہیں آتا، صبر لانا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ ٹھیک نہیں۔ بند دروازوں کے پار اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں، جن کا جان لینا کسی بھی طور پر بھلائی نہیں لاتا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بنتے ہیں جہاں دروازے ہی نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ روح میں ایسا کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے 1000 بار معافی مانگنے سے بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں، مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں شامل رہا جائے، ہار جائیں اور نکل جائیں۔ اور جنہوں نے ہنسا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن ایمان کی کشتی ہر اس دل کے لیے بند ہو چکی تھی جو مذاق بناتا رہا۔ لوگ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں،
لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ خوبصورت ہے ہر وہ انسان جو آج کے خود غرض زمانے میں بنا مطلب کے اپنائیت والے لفظ بول کر اداس چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں سب سے پرکشش خوبی اس کی نرم رہنے کی صلاحیت ہے، جو غصے میں آ کر وہ باتیں نہ کہے کہ اسے بعد میں کہنا پڑے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کی دسترس میں موجود انسان کی نرمی ایک شفا کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی شکوہ نہیں مگر مولا، کیا کروں درد کم نہیں ہوتا۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ انسان اس لیے ہنس سکتا ہے کیونکہ وہ سہ پاتا ہے۔ ہماری ساری مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابیں تجربے کار انسان کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف درد رکھنے والے دل اسے سمجھ سکتے ہیں۔ محبت وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی بڑی محرومی دیکھی ہو۔ خزاں کو ٹلنے دو، یہ نگاہیں بہار بھی دیکھیں گی۔ یہ گرتے پتے گواہی ہیں ہر کمال کے زوال کی۔ صلح رکھو، ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک سوئے اور کبھی نہ اٹھے۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ اگر آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم ہیں غربت میں گزارے ہوئے ایام، جنہیں لوگ جب تخت نشینی پہ آتے ہیں بھلا دیتے ہیں۔ کب اڑ جائے معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ آنکھ میں حیا کا مادہ دل میں سکون کی دولت کا ماخذ ہے۔ ہماری خواہشیں تو دل کے باغیچے میں اڑتی تتلیاں ہیں کہ جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ محبتوں کو محبتوں سے نبھایا کریں، غصے سے رشتے بچتے نہیں بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں۔ رشتے سنواریں، بگاڑے نہیں۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ عجیب ڈھنگ سے زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔
ایک لمحہ تو دم لینے دے آغوش سکون میں، اے گردش حالات کسی موڑ پہ تھم بھی تو جا۔ زندگی کی پیمائش میں جو چیز یاد رہ جاتی ہے وہ ملنے والے دکھ اور نامکمل حسرتیں ہیں۔